صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الطور کی آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک ہے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورۃ الطور کی آیت نمبر 1 سے 15 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ طور پہاڑ کی قسم، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، جو ایک کاغذ میں ہے جو کھلا ہوا، یعنی ایسی کتاب جو کھلی ہوئی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی جو کتاب ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی قسم، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر ہر وقت آباد ہے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی قسم، اونچی چھت سے مراد آسمان، آسمان کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں سچی اور سچی ہیں۔ نہ اللہ کو ضرورت ہے قسم کھانے کی اور نہ اللہ کے رسول کو۔ اب جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے ان کی عظمت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی عظمت بہت ہے، اور دوسرا قسم کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ویسے تو ساری آیات بڑی اہم ہیں، لیکن جو قسموں کے بعد اب 5 قسمیں کھائی گئی، اور 5 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وہ بات بڑی ہی اہم ہے، بڑی نوٹ کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمیں، 5 قسمیں اٹھانے کے بعد، 5 قسموں کے بعد اچھا ایک ہے چھٹی بھی قسم، والبحر المسجور، بیسیکلی 5 ہے نا، فی رقٍ منشور وہ قسم نہیں ہے، وہ کتاب کی ہی بات ہے۔ والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندر کی قسم۔ اس کا مطلب ہے سمندر جو ہے اور سمندر کے اندر کتنے ذخائر ہیں مختلف چیزوں کے، اس کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، قسم کھائیے۔ ان عذاب ربک لواقع، قسموں کے بعد فرمایا کہ بے شک تیرے رب کا عذاب آنے والا ہے۔ انا کہا بے شک، عذاب ربک تیرے رب کا عذاب لواقع، لام کے اوپر زبر، مطلب البتہ یقیناً آنے والا ہے، ضرور آئے گا رب کا عذاب۔ کب آئے گا رب جانتا ہے۔ چھوٹا بڑا عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ جو ہمیں کسی انسان کو نیکی کی توفیق نہ ملنا اس کے لیے عذاب ہے، گناہ میں پڑ گیا یہ بھی اس کے لیے عذاب ہے۔ اچھا جی، یہ جو فتنے ہوتے ہیں زندگی کے، مال کا فتنہ، دولت کا فتنہ، نساء کا فتنہ، ہیں جی، اپنے نفس کا فتنہ، تکبر کرنا، یہ ساری یہ عذاب ہیں چھوٹے چھوٹے، بیماریاں۔ اب بعض دفعہ اب اللہ جانتا ہے، لیکن یہ عذابوں کی صورتیں ہیں مختلف، چھوٹے چھوٹے عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں بڑوں سے پہلے، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں۔ چوٹ جو لگتی ہے اس لیے لگتی ہے تاکہ ہم ذرا متنبع ہو جائیں، دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے تھے۔ تو بڑا عذاب جو ہے وہ تو بڑا عذاب ہے قیامت کے بعد، موت کا عذاب، یعنی جب موت آ جاتی ہے کسی کی تو موت ہو جانا، مطلب یہ مختلف صورتیں ہیں۔ بعض دفعہ عذاب سے مارا جاتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو رہی ہوتی تھی تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش ہو رہی ہوتی تو کبھی باہر جاتے کبھی اندر، جس طرح انسان تھوڑا بے چین نہیں ہوتا، تو بے چینی کی کیفیت میں کبھی باہر جا رہے ہوتے کبھی اندر آ رہے ہوتے اور پڑھ رہے ہوتے دعا۔ تو امی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں کہ میں پوچھتی کہ اتنی پریشانی کی کیا بات ہے، تو کہتے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے پہلے کئی لوگوں کو تباہ کر دیا گیا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان میں ہیں، لیکن آپ پھر بھی عذاب سے ڈرتے تھے اور کیا دعا پڑھتے تھے، اللہم لا تقتلنا بغضبک۔ دیکھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ وہ دعا کرتے تھے خوف زدہ، اللہم لا تقتلنا بغضب،
اے اللہ اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا، لا تقتلنا بغضبک، نہ قتل کرنا، ولا تہلکنا بعذابک، اپنے عذاب سے ہمیں نہ مارنا، اور جب کبھی تیرا عذاب آنا ہو نا، وعافینا قبل ذالک، اے اللہ عذاب آنے سے پہلے پہلے ہمیں بچا لینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اکثر، خصوصاً جب بارش تیز ہو رہی ہو، بادل جب گرجیں، طوفانی ہوا آئے، طوفان آئے، زلزلہ یا کچھ بھی، تو پھر یہ خصوصاً دعا حاصل ہو پڑتے تھے۔ ان عذاب ربک لوا، کہ آپ کا رب کا عذاب آنے ہی والا ہے، اس کو کوئی آگے کیا فرمایا، ما لہ من دافع، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ دو ٹوک بات ہے، ما لہ من دافع، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا رب کے عذاب کو، آنا ہی آنا ہے۔ اب ساتھ بتا دیا کہ اصل عذاب جو ہے، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو آتے رہتے، اصل عذاب ہے کیا، وہ قیامت کا ہے۔ قیامت کو کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے لوگ ظلم کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کٹ کیوں نہیں جاتے؟ اتنا لوگ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، لوگوں کو رلاتے ہیں، لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضے، لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ، جھوٹ، فراڈ، اتنا کچھ، فوراً عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے ہر انسان کو۔ اصل حساب قیامت والے دن کے بعد ہونا ہے، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرز اٹھیں گے، یوم تمور السماء مورا، دوبارہ کہا سخت لرزنا، آسمان سخت لرز جائیں گے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلیں گے ہوا کے اندر، جس طرح نہیں ہوتے تنکے چلتے ہیں، تیز جب آندھی ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں تنکے وہ اڑتے ہیں، تو اس طرح پہاڑ اڑیں گے، روئی کی طرح پہاڑ اڑیں گے، وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا۔ اس دن یعنی سختی بیان کی جا رہی ہے کہ آسمان اتنا بڑا ہے، آسمان کی قسم کھائی نا، اتنا بڑا آسمان ہے، آسمان لرز اٹھے گا، اور پہاڑ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہوا طوفان کے اندر اڑیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جٹلایا کرتے تھے۔ اب جٹلانے والے جو ہیں وہ دو قسم کو، جٹلانا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات نہ ماننا، سمپل۔ اذان ہوتی ہے اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جو چلا گیا وہ تو ہو گیا مومن، تو جو نہیں گیا وہ جٹلانے والا ہو گیا نا۔ ہمیں اسلام ایک حکم دیتا ہے، اگر کوئی مان لیتا ہے وہ ہو گیا ماننے والا، جو نہیں مانتا وہ ہو گیا جٹلانے والا۔ اور جٹلانے کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عقیدتاً جٹلانا، عقیدہ ہی اس کا جٹلانا ہے، بھائی میں نہیں مانتا۔ ایک ہے عمل کا جٹلانا، عملی طور پہ ایکشن سے، کہتے ہیں نا، دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں بول کے کچھ کرنا، بعض ہوتا ہے بول کے نہ کرنا بلکہ عمل سے ثابت کرنا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کفر ہے نا، کفر کافر، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کفر جو ہوتا ہے، ایک کفر ہوتا ہے اعتقادی، عقیدے کا کفر، اوکے، ایک کفر ہوتا ہے عقیدے کا کفر، ایک ہوتا ہے عمل کا کفر۔ عقیدے کا کفر مطلب ہے ہی بندہ کافر، کلمہ پڑھا ہی نہیں۔ عمل کا کفر، کافروں والے کام کرنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کافر، اس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی۔ جان بوجھ کے مینز اصل من ترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کے، یعنی اس کو اذان کی آواز آئی، ہوش حواس تھا، کوئی اس کو کسی نے باندھا ہوا نہیں تھا، قید نہیں تھا، رکاوٹ کوئی نہیں تھی اس کے لیے۔ رکاوٹ میں مطلب اس کو یہ سمجھے کہ اس کو کسی نے باندھا نہیں ہوا تھا زبردستی کسی نے، حالانکہ جنگ ہو رہی ہے تو پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ جب بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے تو پھر پیچھے کیا چیز آ گئی ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنے والے رک جاتا ہے طواف، جی نماز اب ہو گئی۔ تو ایک ہے جو میں عرض کر رہا ہوں بیسیکلی جان بوجھ کے نماز چھوڑنا، کہ پتہ بھی ہے پڑھنی ہے، سینس بھی ہے، پاگل نہیں ہے، کافر نہیں ہے۔ وہ صرف خواتین کے لیے بعض ایام ہوتے ہیں جو انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، مردوں کے لیے کوئی ایسا یوم نہیں ہوتا کہ اس نے نماز نہ پڑھنی ہو۔
تو وہ دن نہ ہو خواتین کے. اسی طرح مطلب رب کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ بے ہوش ہے بندہ تو پھر نماز نہیں پڑھی فقد کفر، اس نے کفر کیا، اس نے کافروں والا کام کیا. تو یہ ہو گیا عمل کا کفر. اب اس سے یہ سمجھیں جٹلانا کیا ہوتا ہے، کیونکہ فرمایا کہ جٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. تو ایک تو بندہ جو جٹلاتا ہے وہ کہتا ہے مانتا ہی نہیں ہوں، ایک بندہ ہے منہ سے تو کہتا ہے میں مانتا ہوں میں مسلمان ہوں، لیکن عملی طور پہ وہ کام نہیں کرتا، نہ تو سود چھوڑتا ہے، نہ نماز پڑھنے جاتا ہے، نہ برے کا عادات چھوڑتا ہے، نہ شرک چھوڑتا ہے، نہ بدعت چھوڑتا ہے. پتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتا. تو یہ جٹلانا ہو گیا عمل کا. الذین هم فی خوض یلعبون. دیکھیں جو میں آپ لوگوں کو جو شرح کر رہا ہوں اگلی آیت اس کی تصدیق کر رہی ہے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ صرف کافر، الذین جو لوگ بھی ہم فی خوض یلعبون غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. صرف کافر کی بات ہے لیکن صرف کافر کی نہیں ہے. الذین جو لوگ ہم فی خوض غفلت میں، خاضہ یخوض مطلب مشغول ہونا کسی ایسے کام میں جو ان کا مقصد نہیں تھا. فی خوض یلعبون وہ کسی اپنے کاموں میں اپنی غفلت میں کھیل کود رہے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں جی میچ ہو رہا ہے جی ہم کیسے نماز پڑھیں گے، نماز ہو رہی وہ ہم تو میچ کھیل رہے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے جی. عجیب بات ہے بھائی. اچھا جی کیا ہے جی شادی پہ آئے ہوئے ہیں، ولیمہ ہو رہا ہے. دیکھیں اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہم اپنے سارے معاملات کو نماز کے ساتھ جوڑیں. کب کریں گے جی؟ ظہر کے بعد. کب کریں گے جی؟ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، فجر کے بعد. پہلے نماز پھر کوئی اور کام. لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ غفلت میں تھے. الذین غفلت میں کھیل رہے تھے، تماشا کر رہے تھے، اپنے کام میں مگن تھے صرف دنیا کے لیے. سورۃ الکہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. فرمایا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تمہیں بتایا جائے کہ جو گھاٹا ہی گھاٹا ہے ان کی زندگی، سب کچھ گھاٹا ہے، اعمال بھی ان کے نہیں تولے جائیں گے، گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کون ہے وہ؟ الذین هم فی خوض یلعبون. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری زندگی کا مقصد اور ساری کوششیں صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہیں. ضل سعیهم، ان کی کوشش جو ہے ساری کی ساری دنیا کے لیے ہوتی ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، ہم بڑے چلاک ہیں، ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہماری کیا بات ہے. ایسے لوگوں کا اب وزن ہی نہیں کیا جائے گا، گھاٹا ہی گھاٹا. تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ جو غفلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یوم یدعون ایک دعا یدعو، یہ وہ لفظ نہیں ہے، یہ عین کے اوپر شد ہے. اس کا مطلب ہے جس دن کو دھکے مار مار کے جہنم میں پھینکا جائے گا. یوم یدعون، جس دن ان کو دھکے مار مار کے دھکیلا جائے گا، زبردستی، کوئی جانا تو نہیں چاہ رہا ہوگا، زبردستی دھکیلا جائے گا، دھکے مارے جائیں گے. الی نار جہنم دعا، بہت بری طرح دھکے مارنا جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جٹلاتے تھے، نہیں مانتے تھے. افسحر هذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ قرآن جو ہے، یہ جو دین کی باتیں ہیں، کیا یہ جادو ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ یعنی جادو کی بات سمجھ نہیں نا آتی، جادو کے الفاظ ایسے ہیں. کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اس مثال کے اوپر غور کریں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا واضح تمہیں بتایا جا رہا ہے. دیکھیں تم پھر بھی نہیں مانتے. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ اگر 3 مہینے اس گلی سے گزرے تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، گزرو گے؟ عقل مندی تو یہی نہ گزرا جائے. اچھا تو نہیں گزریں گے، نہیں گزرنا بھی نہیں چاہیے بھائی، لتاں لازمی توڑوانی ہے، پتا جی ہے. اسی طرح آپ کو ایک چور یا ڈاکو کہہ دیتا ہے کہ بھائی اگر یہ کام کیا، دروازہ کھلا، جس دن تو نے رکھ لیا پکی ڈکیٹی ہوگی.
ٹھیک ہے، کوئی بھی بات، چور، ڈاکو، دہشت گرد، کوئی بھی جھوٹی کوئی آ کے آپ کو دھمکی لگا دیتا ہے، کوئی پیپر پڑا ہوا جی کل آپ کا یا اگلے سال جو ہے نا، سال بعد آپ کے گھر میں بہت بڑا حادثہ ہوگا جس سے تم سارے لرز جاؤ گے، انسان سارا پریشان رہے گا کہ نہیں، چاہے وہ فیک ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں جہنم کا کہا جاتا ہے، تمہیں جنت کا کہا جاتا ہے، دنیا کے لالچ میں آ کے تم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتے ہو، 50 لاکھ کے لیے، 10 لاکھ کے لیے تم لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہو، جنت کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ جہنم، تم دنیاوی دھمکیوں سے ڈر جاتے ہو، اتنا کچھ کرتے ہو، جہنم کا بتایا جاتا ہے تمہیں تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ کیا یہ جادو ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کیوں ایسا کرتے ہو؟ وجہ ہمارا یقین نہیں ہے، اسی لیے اللہ فرماتے ہیں یہ وہ جہنم ہے، ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے۔ سارے لوگ کہتے ہیں بھائی اے جان مٹھا، اگلا کہ نہیں ڈٹھا، یعنی یہیں سب کچھ کر لو، اگلا جہان تو کسی نے نہیں دیکھا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے، قرآن بتلاتا ہے، ساری ڈیٹیل قرآن بتلاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، عقل مندی یہ ہے ہم اللہ والے بن جائیں۔ عقل کا تقاضا، سیانف یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، قرآن کی طرف آ جائیں۔ انسان بھول جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کو پڑھنا، سننا، سمجھنا۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ ہم لوگ مل کے چند منٹ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر یہ قرآن مجید کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، اور پھر بعد میں دعا بھی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بات کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔